سے نکاح حرام ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات، اور سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے، روز ایک لڑکا ایک لڑکی، روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جائے، 2 بچے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا، تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے دن پیدا ہوئے حابیل، اور اس کے ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے تھی۔ دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل، اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا، امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی۔ اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی ہے، حالانکہ سب بہن ہیں، لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے، اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون۔ میں یہاں رک کر کے تھوڑی بات بتانا چاہوں گا۔ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل جو لڑکی پیدا ہو رہی، یہ دونوں بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ ایک ہی ماں سے ہیں اور ایک ہی باپ سے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی دوسری آبادی ہی نہیں تھی۔ شادی ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے، نسل پیدا ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ آج تم پیدا ہوئے اور 10 سال بعد تمہاری ماں سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے 50 سال بعد پیدا ہو؟ نہیں، سگی بہن ہے تو اس سے نکاح حرام ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات عورتیں کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے ابھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلا چل رہا ہے لوگوں میں گمراہی لانے کے لیے۔ ان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے، ایک چیز وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ سجدہ کرنا اپنے پیر و مرشد کو یا قبروں کو یا اولیاء کو جائز ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا نا، لیکن یہ انہیں فرق نہیں معلوم۔ فرشتوں کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ تعظیم کا۔ اور حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں ایک دلیل ہے، یہ صوفی جو کہتے ہیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اوریجنل صوفی ہیں الحمدللہ وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اصل صوفی دیکھنا ہو تو غوث اعظم ہے، اصل صوفی سرکار غریب نواز ہے، وہ شریعت پر پورے کامل طور پر پابند تھے۔ اور ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کے 11 بھائی سارے لوگوں نے سجدہ کیا تھا، وہاں بھی وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ان کو الزامی جواب کے طور پر یہ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ نہیں کیا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو یا محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ چل رہے ہو؟ اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو تو ان کے ہاں بہن سے نکاح بھی جائز تھا، کیا تم کر سکتے ہو؟ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت الگ ہو گئی، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئی۔ اب جو بھی چلے گی وہ کیا ہے؟ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو فرمایا گیا وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کریں گے۔
وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی شریعت تھی، لیکن قیامت کے قریب اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں آیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز تھا. دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا، اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا. اور قابیل جو دوسرے دن والا ہے اس کا نکاح پہلے دن والی لڑکی سے ہونا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو یعنی چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ پسند تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ تھی. وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور اسے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا تھا. آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے. دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا. سب سے پہلا فتنہ، دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا. حابیل اور قابیل میں اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے. اس شادی کے چکر میں دونوں کا جھگڑا بھی ہوا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں کو کہ تم دونوں ایک ایک قربانی کرو جانور، اور کھلے میدان میں لا کر کے اپنی اپنی قربانی رکھو. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے. اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز آئے گی اور جس کی قبول ہے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے گی. یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. تو دونوں نے ایک ایک قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی. دیکھیں فیصلہ اب یہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنا ہے. دونوں نے کھلے میدان میں اپنی قربانی کو ڈال دیا جو ذبح کیا تھا انہوں نے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل جو بڑے بیٹے کی قربانی تھی اس کو آگ اٹھا کر آسمان میں غائب ہو گئی. وہ اس کی قربانی غائب ہو گئی. اب یہ واضح علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے. لیکن قابیل کو نہ ماننا تھا، نہیں ماننا. عورت کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ اس حقیقی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانا، کہا کہ میں نہیں مانوں گا. آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، آدم علیہ السلام چلے گئے. اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس میں تاریخ میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہی پیش آیا تھا. کیونکہ آدم علیہ السلام کی سرزمین جو ہے، سب سے پہلے جو جنت سے آپ اترے سرندی پہاڑ جو سری لنکا پہ ہے. تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے. سری لنکا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، وہ انڈیا میں ہندوستان میں تھا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارے باپ کا ہے. حقیقت ہے یعنی سب کے باپ کا ہے. آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، پوری دنیا کے باپ ہیں. تو یہ واقعہ جب پیش آیا، آدم علیہ السلام جب حج پہ چلے گئے تو اب دونوں کے درمیان جو لڑکی کو لے کر اختلاف تھا وہ کیا ہوا، کہاں تک چل گیا. اب شیطان آیا، سب سے پہلے انسانوں کو بہکانے اور ورغلانے کا جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا تھا، نکال دیا تھا. اور اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی سب کو میں گمراہ کروں گا. کبھی ان کے سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا. تیرے سیدھے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا. یہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا. اور اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کی عمر دیتا ہوں، قیامت تک کی تجھے عمر ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا. اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرمائے.
शैतान पहली मर्तबा आया, दोनों भाइयों के बीच में देखा लड़की को लेकर के इख्तिलाफ है, तो यहाँ आग लगाना अब उसका काम था। उसने आकर के काबिल को कहा, तेरे लिए अच्छा सा रास्ता मैं क्यों ना बताऊं, तेरे हक में वो लड़की अच्छी है, तुझे करना ही चाहिए था, तेरा बाप भी मुखालिफ है, तेरा बड़ा भाई भी मुखालिफ है, लिहाजा एक काम कर, इस तेरे बड़े भाई को दुनिया से ही ख़त्म कर दे, रास्ता साफ हो जाएगा। उस वक्त तक अभी मौत नहीं मालूम किसी को, पैदा तो हुए थे लेकिन मौत अभी तक किसी की नहीं आई है, ना ही मरना मालूम ना ही मारना मालूम था। तो काबिल को आकर के इबलीस ने, शैतान ने तरीक़ा बताया। काबिल ने पूछा, मेरे भाई को अगर हमेशा के लिए मैं रास्ते से हटाना चाहूँ तो क्या करना है? तो इबलीस ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके दिखाया, कहा कि इस तरह पत्थर उठाओ और उसके सर पर मार दो। तो हाबील एक जगह पर बैठा हुआ था, उसे भी खबर नहीं थी कि भाई अपनी मौत का सबब बनता है। तो काबिल जो छोटा भाई था, लड़की के इश्क में जो पागल था, पत्थर उठाया और ले जाकर अपने बड़े भाई के सर पर पीछे से दे मारा। जैसे ही मारा तो वो सर फट गया और बड़े भाई का उसी जगह पर इंतकाल हुआ। दुनिया का पहला मर्डर है, दुनिया की पहली मौत और दुनिया का पहला कत्ल किसने किया? छोटे भाई ने बड़े भाई। किसके लिए किया वो भी पता है, औरत के लिए किया। हुआ ये कि कत्ल करने के बाद अब ये तक नहीं पता था उसको कि करना क्या है इस लाश का। अल्लाह फरमाता है, फ़बअतल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फ़िल अर्ज़, अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा। कौवा, दो कौवे आसमान से उड़ते हुए आए, एक कौवा दूसरे कौवे को ठोंक मारता था। लड़ाई दोनों की चल रही थी, दोनों कौवों की लड़ाई चल रही। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया इसको। लड़ते लड़ते एक कौवे ने दूसरे कौवे को इतना मारा कि ज़मीन पर गिर गया। एक कौवा मर गया, दूसरा कौवा बैठा था। एक जिंदा कौवा है और एक मुर्दा कौवा है। कौवे भी दोनों भाई ही होंगे और क्या पता वो भी किसी लड़की के लिए लड़ रहे हों, लेकिन ये तो तफसीर में नहीं है। क्यों लड़ रहे थे ये तो नहीं मालूम। लड़े और मारा भी एक कौवे ने और मर गया दूसरा कौवा। तो रब ताला फरमाता है, पहले कौवे ने अपने पैरों से ज़मीन खोदना शुरू किया। कुछ ज़मीन खोदा और मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में धकेल दिया और फिर पैरों से उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। तो काबिल वो कौवों की इस हरकत को देख रहा था। उसके बाद उसे ये पता चला कि अपने मरे हुए भाई को इस तरह ज़मीन में छुपा देना चाहिए। तो पहली मर्तबा काबिल ने खुद कब्र खोदी और हाबील को उसके अंदर दफन कर दिया और उस पर मिट्टी डाल दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था एक औरत के हुसूल के लिए, लेकिन बताया गया कि उस काबिल को भी वो औरत नहीं मिल सकी। आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो शरीयत का हुक्म अदूली और पामाली करने के सज़ा दी गई उस शख्स को, काबिल को। औरत ना उसको मिली ना इसको मिली। ये दुनिया ऐसी है जिसको इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। हाँ, ये शहद दिखता है, होता जहर है। अब इसके बाद आयत जो आई है वो हमारे लिए सबसे बड़ी इबरत की आयत। रब ताला फरमाता है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल, इसी वजह से अल्लाह फरमाता हमने ये लिख दिया कि जिसने किसी एक जान को कत्ल किया, एक जान को कत्ल किया, अल्लाह फरमाता फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरे इंसानों का कत्ल किया, पूरे इंसानों का कत्ल किया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक जान को बचाया गोया कि उसने पूरे इंसानों को बचाया। ये अल्लाह का कानून है, जिसने एक कत्ल किया उसने पूरे इंसानों का कत्ल किया। अब यहाँ से क़यामत तक जितने मर्डर होंगे, कत्ल होंगे, उन सब कत्ल और मर्डर का गुनाह उस काबिल को दिया जाएगा जिसने सबसे पहला कत्ल दुनिया में किया। लेकिन कोई ये ना समझे कि उसको नहीं मिलेगा, सब काबिल पे जाएगा। हाँ, ये सोच करके मर्डर शुरू हो जाए।
قتل کرنے کا گناہ خود کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو بھی دیا جائے گا جو فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے۔ اور اسی قاعدے کے مطابق کوئی بھی برا کام تم شروع کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اس کی پیروی کرتے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ میں ملوث ہوئے، ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ ہو سکے تو کوئی نیا کام اچھا شروع کر دو تاکہ اس کی فالو کرتے کرتے لوگ ان کی نیکیاں تم تک آتی رہیں قیامت تک۔ کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ۔ اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے، جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے، برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے،